بسم الله الرحمن الرحيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ مکہ مکرمہ کے بارے میں ایک بار معلوم کیا جائے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جائے. مکہ کے بارے میں جہاں تک جو باتیں مشہور ہیں یا جیسا کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مکہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ٹائم پر یہ سے سمجھو چھوٹا سا گاؤں ہے. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر یعنی کہ کوئی بھی یعنی کہ معیشت یا تمدنی اعتبار سے کوئی بھی یعنی کہ ترقی نہیں تھی. گویا کہ یعنی کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہلکا سا گاؤں ابھی تک اپنی ابتدائی مراحل میں تھا. اس سے معلوم ہو رہا ہے لوگوں کو جہاں پر لوگ جو ہے وہ خیموں میں رہتے تھے اور ان کے یعنی کہ ارد گرد باڑے ہوتے تھے یعنی بکریوں کے اور بھیڑوں کے اور جو اونٹوں کے گھوڑوں کے اور جو ہے سوکھی روٹی کھاتے تھے یا ان کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا صحیح طرح سے اور اونٹوں کے یعنی بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. ان کو سردی گرمی کا پتہ نہیں تھا, ان کو ان چیزوں سے واقفیت نہیں تھی. لوگوں نے اس طرح سمجھا ہوا ہے کہ مکے کے کچھ حالات اس طرح تھے. حالانکہ کتاب و سنہ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. کتاب و سنہ اور اس کے علاوہ یعنی تاریخ اور عربوں کے اشعار جب ان کا مطالعہ کیا جائے سے پتہ پڑتا ہے کہ مکہ کوئی یعنی کہ قصبہ یا چھوٹا سا گاؤں نہیں تھا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ سمجھو کہ ایک شہر کے مانند تھا. ایک شہر کے مکمل سا شہر بھی نہیں, شہر کے مانند تھا. اپنے حساب سے باقاعدہ شہر تھا, سمجھو کہ ہو چکا تھا شہر. قرآن شریف نے ایک جگہ اس کو فرمایا کہ مکہ کے بارے میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی میں نازل وحی کی تاکہ آپ ام القریٰ اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو ڈرائیں. ام القریٰ بڑے گاؤں والا, اس کو اللہ نے بڑا گاؤں کہا. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ انجیر اور زیتون کی قسم ہے اور طور سینا کی قسم ہے اور اس امن والے شہر کی قسم. اللہ نے کوئی شہر کہا ہے, کیونکہ مکہ چھوٹا سا گاؤں نہیں شہر تھا. دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اس شہر مکہ کی قسم. تو اس کو یعنی اللہ پاک نے شہر کہا ہے. 5ویں صدی کے بیچ میں یعنی کہ دور جہالت سے یہ مکہ جو ہے ترقی یافتہ علاقوں میں شامل ہو چکا تھا. ترقی یافتہ یعنی کہ علاقہ تھا یہ. مکہ کا اگرچہ ابتدائی دور جو تھا یہ محدود تھا. یہ دو پہاڑوں کے یعنی درمیان میں ایک یعنی کہ آبادی کا نام تھا مکہ. ایک پہاڑ تھا جس کو یعنی جبل ابو قبیس کہتے ہیں, جبل ابو قبیس. اور اس کے علاوہ دوسرا پہاڑ تھا جس کو جبل احمر کہتے ہیں. یہ وادی قینقاع کے بالکل سامنے ہے. ان دو یعنی کہ پہاڑوں کے سامنے جو علاقہ تھا اس علاقے کو جو ہے مکہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے جو پہلے بستی کی طرح تھا اس میں یعنی کہ کچھ افراد لیتے تھے, کچھ قبیلے رہتے تھے. آہستہ 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 ترقی کر کے بہت آگے جا چکا تھا. بلکہ اس زمانے میں سمجھو کہ مکانیں بھی بننا شروع ہو گئی تھی. مکان جو ہے پتھر کے یا گارے کے مکان بننا شروع ہو گئے تھے, ترقی ہو چکی تھی. اور اس کے علاوہ اس میں ترقی آگے بڑھتی جا رہی تھی. البتہ کعبۃ اللہ کے یعنی کہ تعظیم کی وجہ سے, کعبۃ اللہ یعنی کہ چوکور بنا ہوا تھا نا, اس کی تعظیم کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کو یوں مربع نہیں بناتے تھے, گول بناتے. بھائی اگر مربع بنائیں گے, چوکور کر کے بنائیں گے, چار کونے والا کر کے بنائیں گے, کعبۃ اللہ کی مشابہت ہو جائے گی. اس وجہ سے کعبۃ اللہ کی مشابہت نہیں کرنی, ہمیں گولائی میں بنانا ہے. ہاں, لیکن سب سے پہلے جس نے اپنے گھر کو مربع بنایا نا, حمید بن زہیر شخص تھا. اس نے اپنے گھر کو چار کونے والا مربع کر کے بنایا تھا اور لوگوں نے اس کو پسند کیا تو کعبۃ اللہ کی توہین کر رہا ہے.
تو اس کی یعنی کہ کیا کہتے ہیں ادب کے خلاف جا رہے، بے ادب ہے تو، کعبۃ اللہ جیسا گھر بنائے گا، اتنی تعظیم لوگوں کے دلوں میں تھی۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی تھا کہ لوگ کوشش کرتے کعبۃ اللہ کی جو بلڈنگ کی بناوٹ ہے نا، اس سے اوپر ہمارے گھر نہ آئے، ہمارا گھر ان کے نیچے ہوں۔ آج تو اب پتہ ہے نہ جانے کتنی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں، اتنی تعظیم وہ رکھتے تھے۔ تو بہرحال مکے کے اندر اس زمانے میں یعنی کہ مکانات بنے ہوئے تھے، پتھر کے بنے ہوتے تھے، گارے کے بنے ہوتے تھے۔ جو امیر لوگ ہوتے تھے اپنے گھروں میں کئی کمرے بناتے تھے، گھروں میں دو دروازے ہوتے تھے، اور یہ تو امیر گھروں کے گھر ہوتے ہیں، کئی کمروں کا ہونا، دو یعنی کہ دروازوں کا ہونا، اور یعنی کہ اس میں یعنی کہ ایک دروازہ مہمانوں کا الگ اور عورتوں کا دروازہ الگ۔ یہ منع مکے کے اندر جو گھر بنے تھے بڑے بڑے لوگوں کے وہ اس طرح تھے، منع مکے کے اندر یہ اتنی ترقی ہو چکی تھی اس زمانے میں۔ اور مکے میں جو ترقی سب سے پہلے کرنے والے شخص تھے نا، وہ حضور علیہ السلام کے بڑے دادا میں پانچویں پشت میں قصی بن کلاب، اس نے مکے کے اندر جو ہے ترقی کا بڑا زور دیا تھا، اور مکے کی زمینوں کی حد بندی کی اور اس میں تقسیم کی، اور پھر مدینے کی یعنی کہ زمینوں کے بارے میں یعنی فروخت کرنے کے بارے میں کہا کہ فروخت کی جائے، ان کی خرید و فروخت کی جائے، ان کی تعمیرات کی جائے، ان کو آگے کچھ بڑھایا جائے، اس کو کچھ کیا جائے۔ مانا شہری ترقی اعتبار سے انہوں نے بہت ترقی دی تھی۔ اور اس کے علاوہ قصی بن کلاب جو ہے یعنی کہ وہ جو بڑا تھا اپنے قوم و مکے والوں کے اعتبار سب سے بڑا تھا۔ اس نے کچھ یعنی کام بھی سونپے ہوئے تھے، مثلاً اور اس نے یعنی کہ حجابہ مانا بیت اللہ کی چوکیداری، سقایا یعنی پانی پلانا، رفادہ یعنی کہ بیت اللہ میں جو حج کرنے والے آتے ہیں ان کی دعوت کرنا، ندوہ مانا مجلسیں یعنی کہ منعقد کرنا، لیوا یعنی کہ جنگی امور جو ہے سر انجام دینا، یہ تمام چیزیں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہوئی تھی، اپنے ہاتھ میں وہ رکھ لی ہوئی تھی بھائی یہ کام ہمیں سر انجام دینے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دار الندوہ جہاں پر مشورہ ہوتا تھا، یہ مسجد حرام کے بالکل متصل تھا، حرام کے بالکل متصل تھا، ایک دروازہ کعبۃ اللہ کی طرف بھی اس کا کھلتا تھا۔ اور یہ قصی بن کلاب کا گھر بھی تھا کہ قریش کے مشورے فیصلے اور مکے کی بڑی یعنی کہ جو یعنی مشورے ہوتے تھے وہ اس گھر میں ہوتے تھے، اور یعنی قریش کا کوئی بھی فرد ہر کام میں مشورہ کرنے آتا تھا، دار الندوہ میں آتا تھا قصی بن کلاب کے پاس، یہاں تک کہ اپنے لڑکیوں کی شادی کرانی ہے تو وہاں پر آنا ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے وہاں پر آنا ہے، یہاں تک کہ کوئی جنگ کرنی ہے یہاں پر آنا ہے، یہاں تک کہ کوئی بچی جو بڑی ہو جاتی تھی اس میں رسم ایک کرتے تھے، وہ کیا رسم ہوتی تھی؟ دوپٹہ پہنانے کی رسم، اوڑھنی اڑانے کی رسم، یہ رسم بھی اس دار الندوہ میں کی جاتی تھی۔ یہاں تک یہ چیزیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں 40 دوسرے جو اشخاص دوسرے قبیلے کے لوگ جب تک 40 سال کا کوئی نہیں ہو جاتا تھا اس میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، البتہ کچھ مخصوص یعنی کہ تھے خاندان ان کے لوگ آ سکتے تھے، اور ہاشم، امیہ، مخزوم، جمح، سہم، تیم، عدی، اسد، نوفل، زہرہ، یہ 10 مختلف خاندان ہیں، یہ لوگ اس دار الندوہ میں آ سکتے تھے۔ یہ تو پہلے تو یہ طریقہ کار تھا، تقسیم اس طرح تھی۔ ان کے انتقال کے بعد تقسیم جو ہے الگ ہو گئی، یعنی بنو ہاشم کو سقایہ دے دیا گیا، اور بنو امیہ کو قریش کا پرچم عقاب دے دیا گیا، عقاب، اور بنو نوفل کو جو ہے رفادہ دیا گیا، بنو عبدالدار کو لوا دے دی گئی، سدانہ، حجابہ، بنو اسد کو مشاورت کا قلمدان بنایا گیا۔ تو یہ پہلے جو ایک اکیلا قصی کرتا تھا اب یہ یعنی بانٹا گیا ہے۔ اور اس کے بعد قریش کے مختلف لوگوں میں جو کہ صاحب رایہ ہوتے تھے ان میں یہ ذمہ داریاں یعنی کہ تقسیم کی گئی۔ جو حضور کے زمانے کے قریب کی بات ہو رہی ہے کہ منا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی تیم کے تھے ان کے پاس دیت اور تاوان جرمانے کے یعنی کہ امور ان کے ہاتھ میں تھے۔ خالد بن ولید بنو مخزوم کے تھے، قبہ اور اعنہ کا قلمدان ان کے پاس ہوتا تھا۔ اور قبہ کی معنی ہے کہ فوجی ضروریات کا سامان رکھنا، اور اعنہ کا معنی تھا کہ جو جنگ کے دوران قریشوں کے گھوڑے اور ان کا سامان ہوتا، گھوڑوں پر سامان ہوتا تھا، وہ یہ دونوں کام حضرت خالد بن ولید کے پاس ہوتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سفیر ہوتے تھے، اور جہاں پر بھی یعنی جنگ وغیرہ ہوتی تھی سفیر بنا کر ان کو بھیجا جاتا تھا۔ تو اس طرح یعنی کہ کئی لوگوں میں ان چیزیں تقسیم کر لی گئی۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ یہ تو ہم نے دیکھا کہ یعنی کعبۃ اللہ کی ترقی بڑی ترقی تھی، وہ ایک شہر نما تھا۔ تجارتی اعتبار سے مکے کا کیا حال تھا؟ تو تجارتی اعتبار سے مکے کے جو ہیں قریشی لوگ جو ہیں ان کے 2 سفر مشہور ہیں، ایک شام کے طرف، ایک یمن کے طرف۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے، شام کی سرزمین میں، اور جو ہے سردیوں میں جو ہے وہ یمن میں جاتے تھے۔
اور ان کے ساتھ ساتھ کا یعنی مکہ مکرمہ میں اچھی بھلی بازاریں لگتی تھیں، اور بازار بیت اللہ کے بالکل پہلو میں لگتا تھا، اور دور دراز کے لوگ اس بازاروں میں آتے تھے، ذوق کو شوق سے وہ شریک ہوتے تھے۔ وہاں پر ضرورت کا تقریباً ہر سامان مل جاتا تھا۔ وہاں پر عطر فروش تھے، عطر کے گویا کہ بازار تھا، عطر ملتا تھا، پھلیں ملتی تھیں، کھجور ملتے تھے، حجاموں کا ایک بازار تھا جس میں حجامہ کرنا پڑتا تھا، اور اس کے علاوہ یہ وسیع وسیع بازار ہوتے تھے جس میں گھی ملتا تھا اور گیہوں ملتے تھے، اور یعنی کہ شہد ملتی تھی، مکھی، اور اس کی مختلف قسم کی چیزیں ملتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ مکے والوں کے پاس جو غلہ کی منڈی بھی ہوتی تھی، جوتوں کی دکانیں بھی ہوتی تھیں، کپڑوں کے مخصوص دکانیں بھی ہوتی تھیں، اور مکے والوں کے لیے تفریح گاہ بھی ہوتی تھی، پکنک کی جگہ۔ تو یہ بہت بڑا شہر ہوا نا، پکنک کی جگہ بھی ہوتی تھی۔ اور یعنی کہ مکے کے جو خوش باش لوگ ہیں اور خوش طبع نوجوان جو تھے نا، وہ زیادہ تر دولت مند جو ہیں، وہ جو گھومنے کے عادی تھے، وہ سردیاں مکے میں گزارتے تھے، گرمیاں طائف میں گزارتے تھے۔ اور مکے کے کچھ نوجوان یعنی اچھے پوشاک پہنتے تھے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ آرائش اور یعنی کہ اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لیے اچھا کپڑا پہنتے تھے، اور کئی 100 درہم کی وہ پوشاکیں مہنگی پہنتے تھے۔ یہ تو شہروں کے سسٹم میں ہوتا ہے یہ سب۔ اور تجارتی سرگرمیاں بہت یعنی عروج پر تھی مکہ کے اندر، یہاں تک کہ وہاں کے تاجر بر اعظم افریقہ میں بھی جاتے تھے، بر اعظم ایشیا میں بھی جاتے تے، اور وہاں سے عجیب چیزیں یعنی خرید کے لاتے تھے۔ مطلب افریقہ سے جو چیزیں آتی تھی ان میں گوند تھی، گوند یعنی کھور، ہاتھی کے دانت، یہ کام آتے تھے۔ ہاتھی کے دانت جو ہے نا، اسے کنگیاں بنتی تھیں، ہاتھی کے دانت جو ہیں اسے مزید اور بھی اچھی چیزیں بنتی تھی اس زمانے کے، وہ بناتے تھے۔ اور اس کے علاوہ سونا ملتا تھا افریقہ سے، آبنوس کی لکڑی، یہ لکڑی بڑی عمدہ تھی، چھتوں میں کام آیا کرتی تھی آبنوس کی لکڑی۔ اور یمن کی کھالیں اور جانوروں کی کھالیں اور اگربتی، یہ بڑے کام کی چیز ہے، خوشبو والی، لوبان اور کپڑے، اور عراق سے گرم مسالے آتے تھے، اور ہندوستان سے سونا آتا تھا، ٹین آتا تھا، جواہرات، ہاتھی کے دانت، سندل کی لکڑی، گرم مسالے اور زعفران۔ اور مصر و شام سے مختلف قسم کے تیل آتے تھے، غلہ آتا تھا، عصرے آتا تھا، ریشم، شرابیں، یہ چیز وہاں پر سے آیا کرتی تھی۔ اور اس زمانے میں یہ چیزیں بہت تھیں، مرد تو مرد، لیکن عورتیں بھی جو ہیں اس زمانے میں تجارت کیا کرتی تھی، اماں خدیجہ کے بارے میں نے تجارت کیا کرتی تھی۔ اور یعنی کہ حنظلیہ ابو جہل کی امی ہے، وہ بھی یعنی کہ کاروبار کیا کرتی تھی، عورتیں بھی کاروبار میں آگے تھیں، متمدن علاقہ تھا مکہ۔ اقتصادی اعتبار سے مکہ جو ہے یعنی کہ خوشحال علاقہ تھا، فعال البال لوگ رہتے تھے، اور ان کا اچھا بھلا سرمایہ ان کے پاس موجود تھا، پیسہ روکڑ اقتصادی اعتبار سے اچھا تھا۔ اور یعنی کہ اہل مکہ جو ہے، مکے والے، ان کے بعد رومانی، بازنطینی، عراقی، ساسانی، یہ مختلف یعنی کہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اس زمانے کی، ان کے سکے مکے میں استعمال ہوتے تھے۔ خاص کر جزیرہ عرب میں 2 سکے بڑے مشہور تھے، ایک درہم، دوسرا دینار، یہ دونوں درہم دینار دونوں اس زمانے میں چلتے تھے۔ ایک قسم وہ بھی تھی جس میں فارس کا نقش بھی تھا، فارس کی جو مہر تھی، یعنی جو سلطنت تھی، یعنی کسرا والوں کی ان کی مہر ہوتی، ان کو بغلیہ اور سودائے دامیہ کہتے تھے۔ اور دوسرا وہ سکہ ہوتا تھا جو کہ جس میں روم کا ٹھپا ہوتا تھا، اور یعنی اس کو زیادہ تر تبریہ اور بازنطینیہ کہتے تھے، اور تقریباً یہ سکے چاندی کے زیادہ ہوتے تھے، مگر ان کے وزن میں تو اونچ نیچ ہوتی تھی، کچھ کبھی وزن کم، کبھی زیادہ، کبھی کیسے، مختلف وزنیں ہوتی تھی، لیکن زیادہ تر یعنی کہ چاندی کے ہوتے تھے، اور دینار اور درہم چاندی کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دینار بھی ہوتے تھے، اور دینار کا تعلق سونے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن چاندی کا زیادہ رواج تھا۔ بہرحال یہ ان کا یعنی کہ وہ ماحول تھا جو اقتصادی اعتبار سے میں ان کے کیا حالات تھے۔ بہرحال قریش جو ہے نا، ان کے اندر دولت مند لوگ بھی رہتے تھے، خاندان کے اعتبار سے بھی، اور اس کے علاوہ اشخاص کے اعتبار سے۔ خاندان کے اعتبار سے بنو امیہ، بنو مخزوم، یہ خاندان اکثر جو ہے دولت مند ہوتے تھے۔ یہ ہمارے پاس بھی ہے نا، میمون جو ہے زیادہ تر یعنی کہ امیر لوگ ہوتے ہیں، سادات جو شہید خاندان کے بھی لوگ ہمارے اس اب آج کل کے دور میں دیکھا جائے امیر ہوتے ہیں۔ یہ کچھ خاندان ہوتے ہیں اکثر وہ امیر نظر آتے ہیں، اکثر بیشتر، کبھی ان میں غریب بھی نکلتے ہیں، اکثر بیشتر۔ تو اسی طرح ان کے پاس بنو امیہ اور بنو مخزوم کے جو لوگ تھے زیادہ تر یہ امیر شمار ہوتے تھے۔ اور اشخاص میں سے بھی بہت سے اشخاص یعنی امیر تھے مکے میں رہتے ہوئے، جیسا ولید بن مغیرہ، ابو لہب، اس کا نام عبد العزیٰ تھا،
ابو احیہ، اور یعنی کہ عبداللہ بن ربیعہ مخزومی، اور یعنی عبداللہ بن جدعان تیمی، ہاں یہ امیر ترین لوگ اپنے حساب سے جانے جاتے تھے۔ اور یعنی کہ عبداللہ بن جدعان جو ہے یہ بڑے مشہور تھے، نامور شخص تھے، سونے کے پیالے میں پانی پیتے تھے، اور یعنی اس کا پورا لنگر کھانا تھا جس میں غریب و بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا وہ۔ اور عباس بن عبد المطلب جو حضور کا چچا تھا، وہ بھی دولت مند شمار ہوتا تھا قریش کے اندر، اور یعنی اپنی دولت لوگوں پر خوب خرچ کرتے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ سودی کاروبار ان کے پاس ہوتا تھا، اور حضور نے بعد میں آ کر سودی کاروبار کو ختم کیا۔ بہرحال اور اس میں یعنی کہ پیسے کی وجہ سے یعنی کہ عیش پسندی بھی زیادہ تھی، اور گھروں کے اندر اچھی اچھی یعنی کہ لالٹینیں وغیرہ جلاتے تھے، روشنیاں کرتے تھے زیادہ اپنے گھروں کے اندر اس پیسے وغیرہ کی وجہ سے۔ اور یعنی کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، اور کیا تھا کہ ان کی محفل بھی سجتی تھی، خاص کر بیت اللہ کے سامنے محفل سجاتے تھے جہاں شعر و شاعری ہوتی تھی، بڑے بڑے شعراء لایا کرتے تھے، جیسا یعنی لبید بن ربیعہ، اس جیسے اور بڑے بڑے یعنی شاعر بیٹھتے تھے، شاعری بھی ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جناب عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے، کہتے ہیں منا اس کا وہاں پر یعنی کہ فرش بچھایا جاتا تھا، خاص گدی ان کی رکھی جاتی تھی، وہ گویا کا سردار تھا نا، گدی رکھی جاتی تھی، اور اس میں وہ بیٹھتے تھے، چاروں طرف ان کے بیٹے بیٹھتے تھے۔ اور پھر حضور کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ منا بچپن میں کیا کرتے، جب حضور چھوٹے تھے تو وہ حضور کو اب لاتے تھے، بیٹوں کو کہتے حضور کو لاؤ، حضور کو اپنے یعنی کہ وہ گدے پہ بیٹھ کر حضور کو اپنے یعنی کہ ران پر بٹھاتے تھے، اور اپنے بیٹوں کو ان کی پارت بھی کرتے تھے حضور کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ ان کا حال تھا مالداری کے اعتبار سے۔ اور مکہ جو ہے صنعتی اعتبار سے، صنعت یعنی کاریگری صنعت گیری سے یعنی عربوں کو زیادہ دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کو عار سمجھتے تھے، اور بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ صنعت گیری جو ہے یہ غلام و اجمیوں کا خاصہ ہے، ہمارا کام تجارت کے ساتھ، ہم تجارت کریں گے، بنائیں کوئی اور، ہم تو اس کو تقسیم کریں گے، بیچیں گے اور لیں گے دیں گے۔ البتہ یعنی کچھ اس میں کاریگری تھی بھی صحیح، صنعت بالکل نہ ہونا بھی نہیں تھا لیکن کم تھا۔ یا خباب بن ارد صحابی رسول کے بارے میں ہے، یہ تلواریں بناتے تھے، یہ تلواریں بنانے کی کاریگری دوسرے سرے کے جو کام کاج وغیرہ ہیں وہ بنا کرتے تھے، لوہار وہاں پر لوگ ہوتے تھے۔ ہاں اس کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے اور ادب کے اعتبار سے یہ تھا عرب پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا نا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے، نہیں کہ وہ بھی ان پڑھ ہیں، رسول بھی پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن رسول امی ہونے کے باوجود پڑھے ہوئے نہیں تھے کسی اسکول کالج وغیرہ میں، کسی مدرسے میں، لیکن اس کے باوجود تمام دنیا کے عالموں سے زیادہ علم رکھتے تھے، ان کا استاد اور معلم اللہ تھے۔ تو فرمایا یہ ان کا حال یہ تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے اپنے حساب سے ادب ثقافت کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود اس کا ذوق بڑا اچھا تھا، لطیف طبع والے تھے، اور یعنی اپنی الگ ممتاز اور یعنی کہ وہ رکھتے تھے، تہذیب رکھتے تھے، قدیم اس کی تہذیب ہوتی تھی، اور یعنی کہ اس کا یعنی کہ سلطنت کا جو دارالسلطنت تھا وہ سمجھو کہ وہ مکہ تھا ان کا۔ تو بہرحال اور اپنے حساب سے اپنی زبان پر ان کو بڑا فخر تھا، ان کی زبان صنعت کی حیثیت رکھتی تھی، خاص کر جزیرہ عرب میں تو زبان تھی، لیکن خاص کر مکے والوں کی زبان جو ہے نا بڑی اچھی تھی، عربی ان کی بڑی مستند تھی۔ اور اس کے علاوہ وہ باہر جو یعنی کہ زبان میں نا دوسرے لوگ سکین زبان آ جاتی ہے، یا اس کے علاوہ عجمی اور باہر کے لوگ دوسرے زبانوں کے لوگوں کی زبان کا اثر بھی زبان پر ہوتا ہے، اس طرح کے یعنی کہ اثر سے ان کی زبان بالکل خالی تھی، جس میں بناوٹ کے اعتبار سے بھی الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا اچھا خوبصورت بنایا، جسمانی اعتبار سے مکے کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے تھے، جسمی ساخت حسن جمال کے اعتبار سے معتدل ہوتے تھے، یہ ان کا حال تھا۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ ان میں مروت زیادہ ہوتی تھی، مروت وقار زیادہ ہوتا تھا، اور دلچسپی کہ ان کے جو علوم اور موضوع تھے اگر وہ یہ تھے، انصاب نسب نامے کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور یعنی عرب کی خبر چار معلومات، اخبار عرب، ان کے علوم ان کے پاس ہوتے تھے، شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے، علم نجوم سے ان کو بڑی دلچسپی ہوتی تھی، پرندوں کے شگون لینا دلچسپی لیتے تھے، اور تھوڑا یعنی کہ طب علاج کا بھی ان کو تجربہ ہوتا تھا، اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہوا تھا کہ علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور یعنی کہ گھوڑوں کی شاہ سواری جانتے تھے، اور گھوڑوں کو پہچانتے تھے کہ گھوڑوں کی نسلوں سے ان کو دلچسپی تھی کہ کون کون سے یعنی کہ گھوڑے ہیں، بلکہ ان کو تو انہوں نے اپنی شاعریوں میں بیان کیا ہے عربوں یعنی گھوڑوں کے بارے میں انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ یعنی قافیہ شناسی بھی معلوم تھے، قافیہ شناسی مانا ہمارے پاس نہیں تھے پیرو،
کہ چوری کرتا ہے پاؤں سے معلوم کرتے ہیں، تو یعنی یہ بھی فن بھی ان کو اچھا بلا تھا۔ علاج و معالج، ان کے علاج کے اندر جو چیز داخل تھی نا، خاص کر داغ کر علاج کرتے تھے۔ داغ کر علاج کرنا بھی ایک علاج ہوتا ہے، آج تک یعنی کہ مختلف علاقوں میں جانوروں کو داغا جاتا ہے، انسانوں کو بھی داغا جاتا ہے، اور یعنی کہ فاسد جو عضوا ہوتا ہے اس کو کاٹنا بھی تھا، جیسا کہ آپریشن میں عضوا کاٹا جاتا ہے، یہ علاج بھی ان کے پاس، علاج کا یہ طریقہ بھی تھا، اور فسد لگوانا بھی ان کے پاس تھا، پچنا لگوانا، یہ خاص کر یعنی کہ حجامہ جس کو کہتے ہیں، حجامہ خون نکالتے ہیں، ہاں یہ چیزیں ان کے اندر تھی۔ تو بہرحال یہ ان کے اندر تھی، یعنی کہ ادب و ثقافت اور یعنی کہ دوسرے امور اس کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں۔ اور جنگی اعتبار سے عرب یعنی خاص کر جو قریش کے لوگ جو ہیں اور یہاں کے مکے کے جو لوگ ہیں نا، یہ امن پرست تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کئی جنگوں سے کا سامنا کیا ہوا تھا، کہ جنگوں کا سامنا کیا، اس طرح کی جنگی میں دیکھیں کہ 30 40 سال تک جنگیں رہی، جن کے نتائج انہوں نے برے دیکھے، کہ خاندانوں کے خاندان ان کے جا چکے تھے، عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، اس وجہ سے جنگوں سے وہ دور ہٹنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ہاں، اگر کسی نے ان کو اپنی قبیلہ یا مذہبی اعتبار سے للکارا تو پھر تو بڑے ہوتے تھے، جو آج ہمارے پاس یعنی خاص کر بلوچ میں ہوتا ہے، تو جب بلوچ کے بارے تو کچھ بھی کون کہو، اچھا ایسے تو ہم یعنی کھڑے ہو کر کیا تھے، لڑائی کرتے ہیں، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، قبائلی تعصب جس کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ان کے اندر ہوتی تھی، بھائی کچھ میرے قبیلے والے کو تم کہتے ہو بھائی لڑو، اور پھر اگرچہ وہ حق ہو نہ حق ہو اس کو نہ دیکھو، بس میرے قبیلے والے کو کیوں کہا۔ اسی طرح مذہبی اعتبار سے بھی کہ کوئی بات ہو وہاں پہ لڑتے تھے، باقی منع یہ اس باتوں سے ذرا دور تھے۔ اس کے باوجود جو ہے فوجی طاقت کے مالک تھے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا پیچھے، کہ یعنی کہ ٹریننگ وغیرہ وہ کیا کرتے تھے، اور یعنی کہ گھوڑوں کی شہ سواری کو خوب جانتے تھے، اور شجاعت بہادری میں اپنی مثال آپ تھی، اور خاص کر مضر قبیلہ ایک، اور اس کے بارے میں مشہور تھا الغضبۃ المضریہ، یعنی کہ مضر قبیلے والوں کا غصہ، ان کا غصہ بڑا مشہور تھا، تو میں لڑائی کے اعتبار سے تو آگے ہوتے تھے۔ تو بہرحال بھی لڑتے تھے، لڑنے میں خود بھی لڑتے تھے، اپنے یعنی کہ اڑوس پڑوس کے جو قبائل تھے ان کو بھی لے کر آتے تھے، اور ان کے اپنے جو غلام وغیرہ ہوتے تھے ان کو بھی لے کر آتے تھے۔ تو جیسا کہ اس میں سے ایک جنگ ان کی مشہور ہے، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے انہوں نے جنگ لڑی تھی احزاب کی، 4 یا 5 ہجری میں، تو اس میں تقریباً کفار نے اپنے 10,000 کے قریب لوگ جمع کیے تھے۔ یہ عربوں کی تاریخ میں سمجھو کہ بہت بڑی جنگ تھی، جو عربوں نے اتنے لوگوں کو جمع کیا جنگ کے اندر۔ تو بہرحال تو اس طرح وہ جنگیں بھی کیا کرتے تھے، اور یعنی مکہ جو ہے یعنی کہ روحانی سماجی اعتبار سے جو ہے نا، یعنی گویا کے پائے تخت تھا، اور یعنی سلطنت کی جگہ گادی جو ہے مکہ گویا کے، اور گویا کہ اتنی ترقی کر چکا تھا حضور کے زمانے کے قریب یہ مکہ، کہ ایک تو مکہ کی سرزمین مکے کا شہر تھا، اس کے مقابلے میں ایک یمن کا شہر تھا۔ صنعاء یمن اپنی ترقی کے اعتبار سے عرب کے اندر بڑا مشہور تھا، یمن کا صنعاء یمن، لیکن اب مکہ اتنی ترقی کر چکا تھا کہ صنعاء یمن سے اپنی آنکھیں ملا سکتا تھا، اور ادھر صنعاء یمن کا حال یہ ہوا کہ اس میں حبشہ اور ایران کا تسلط ہوا، اس نے اس کی آبادی کو گرا دیا، ان کی ثقافت میں کمی پیدا کی، اور ادھر مکہ جو ہے وہ چڑھتا گیا آگے۔ تو بہرحال مکہ جو ہے گویا کہ اپنے زمانے کے اعتبار حضور کے زمانے میں گویا کہ صنعاء یمن کا خوب مقابلہ کرتا تھا، اور اب مکے میں جو لوگ تھے اس کا اخلاقی اور مذہبی کیا تھا، یعنی حال بس اخلاقی اعتبار سے بہت کمزور تھے۔ بس وہ کیا تھا کہ بھائی وہی ان کو روایت تھی، وہی رسوم تھے جو آبا و اجداد سے انہوں نے سنے تھے اور وہ دیکھتے آتے تھے، میں ہمارے آبا و اجداد کرتے ہیں تو ہم وہی کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی ان پڑھ ہوتے ہیں نا، تو بیچاروں کو کچھ نہیں ہوتا، تو آبا و اجداد کی جو چیز سیکھتے ہیں وہ انہیں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یعنی کہ جو ہمارے علاقے میں جب انگریز آیا تھا، ان کے بارے میں کیا انہوں نے یعنی کہ ہمارے جو لوگوں کو پڑھنا لکھنے کے لیے کوئی دلچسپی نہیں لی کہ ان کو پڑھنے لکھنے کو بندوبست کیا جائے، اور ہمارے سندھ کو جوڑ دیا تھا بمبئی کے ساتھ، یعنی کہاں رہ گئی بمبئی اور کہاں ہمارا سندھ، تو اس اعتبار سے پڑھا لکھا نہیں تھا، تو یعنی کہ اس کا اثر ہے کہ آج تک ہمارے سندھ کے اندر اکثر طبقہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا بہت کم ہے، تو دلچسپی نہیں۔ جو ہمارے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں رؤسا سردار وڈیرے، ان کی بھی دلچسپی ان کے ساتھ نہیں اس علاقے کا میں وڈیرا ان کو پڑھاؤں، بلکہ ان کا حال بھی یہ سنا گیا ہے کہ ان کی اپنی یعنی کہ کہنے کے مطابق
اپنے دلچسپی کے مطابق انہی کے علاقے کے اسکولوں کو ان بھینسوں کا باڑا بنایا ہوا ہے، اور یعنی کہ گدھوں کا یعنی کہ استنبول بنایا ہوا ہے۔ یہ ان کی تعلیم کا حال ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں بھئی اگر یہ تعلیم میں آگے آئے تو بھئی پھر تو ہمارا مقابلہ کریں گے، اس ان کو ان پڑھ ہی رکھو۔ تو یہ جو یعنی کہ کسی علاقے کے دشمن ہوتے ہیں نا، وہ ان سے یعنی کہ وفا نہیں چاہتے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی ان کو پیچھے رکھو تعلیم میں آگے گیا تو بہت آگے چلا جائے۔ تو ان کے اندر بھی یہی حال تھا کہ وہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، تو پھر اس وجہ سے کاروبار میں جوا کرتے تھے، جوا پر فخر کرتے تھے، شراب نوشی عام تھی، رقص گانا سرود عام تھا، اور شراب کا دور چلتا تھا، فحاشی بہت تھی، ظلم سفاکی اور یعنی کہ حق تلفی اور ناانصافی، ناجائز کمائی، ان کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے پھر، یعنی کہ اخلاق کے اعتبار سے بہت گر چکے تھے وہ۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب یعنی کہ حضور سے پہلے اپنے جو حالات بیان کیے نا، اس میں پورا نقشہ بتا دیا، جو یعنی شاہ حبشے کے جو بادشاہ تھے نا ان کے سامنے بیان کیا۔ جیسے مختصر یہ ہے، کہنے لگا بادشاہ کو، اے بادشاہ سلامت، یعنی کہ ہم جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر طرح کی بے حیائی کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، طاقتور کمزور کو کھاتا تھا، یہ ہمارا حال تھا۔ اور یہ نبی آیا، اس نے ہمیں نہ جانے کیا کیا چیزیں سکھائیں، تو کیا آپ ہمیں یہ سبق دیکھیں کہ ہم نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیں؟ بالکل نہیں، یہ ان کی اخلاق کی حالت تھی۔ اور پھر مذہبی اعتبار سے ان کا کیا حال تھا؟ جب اخلاقی حال یہ ہے تو مذہبی تو اور گری ہوئی تھی ان کی حالت۔ مذہبی حالت یہ تھی کہ جہالت کا یعنی کہ دور تھا ان کے پاس، بت پرستی زیادہ تھی۔ بت پرستی جیسا کہ پہلے میں نے پڑھا کہ اپنے پڑوس ملکوں سے سیکھی تھی، کبھی یعنی شام سے کچھ مشرقی ممالک سے انہوں نے سیکھی تھی، اور دلوں میں بت پرستی ان کے اندر گھس چکی تھی، اور بت پرستی کے گویا کے عاشق تھے۔ کعبۃ اللہ کے اندر کا کعبۃ اللہ کے باہر شہن کے اندر تک ملا کر 360 بت تھے۔ سب سے بڑا بت ان کا حبل تھا، جو ابو سفیان جس وہ مسلمان نہیں تھے رضی اللہ عنہ، تو جنگ احد میں انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، اعلو حبل، حبل کی بڑائی ہو۔ اور یہ جو حبل ان کا بڑا بت تھا، کعبۃ اللہ کے اندر ایک گڑھا تھا، اس کے اندر یہ بت پڑا ہوا تھا، اس پر نذرانے جمع کرتے تھے، نذرانہ خرچ چندہ بندہ، اور یہ جمع کرتے تھے۔ اور یعنی کہ یہ بت سرخ کلر کے عقیق کا بنا ہوا تھا، سرخ عقیق کا بنا ہوا تھا، اور انسانی شکل میں تھا، لیکن اس کا دایاں جو ہاتھ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تو قریش نے کیا کیا کہ جب ان کو کہیں سے تلاش کیا تھا، ان کو اچھا لگا، کوئی لے کر آئے اور رکھا، اب دیکھا اس کا دایاں ہاتھ کیا ہے، اس کا ٹوٹا ہوا ہے، اب اس کو کیا کریں؟ انہیں کیا کیا، دایاں ہاتھ جو ہے سونے کا بنا کر اس کو لگا دیا، پورا سرخ عقیق کا تھا پتھر، اور دایاں ہاتھ سے سونے کا تھا، یلو کلر میں۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ کعبۃ اللہ کے سامنے 2 بت رکھے ہوئے تھے، ایک اصاف دوسرا نائلہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی پر بھی بت تھے، ایک صفا پر الگ اور یعنی کہ مروہ پر الگ بت تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کے بت عزا نامی بت تھا، عرفات میں رکھا ہوا تھا، وہاں پر ایک عبادت خانہ بھی تھا، حاجی حج کرتے ہیں نا، وہاں پر بھی بت تھے۔ اور الخصلہ مکے کی نشیبی علاقے کے اندر جو ہے یہ بڑا بت تھا، وہاں پر جا کر وہ اس کو ہار بھی پہناتے تھے، جب گیہوں کے نذرانے وہاں پر جا کر پیش کرتے تھے، اور اس کو دودھ سے نہلاتے تھے الخلصہ کو، اور اس پر شتر مرغ یعنی کہ اٹھ پکھی، اس کے انڈے بھی وہاں پر جا کر لٹکاتے تھے۔ اور یعنی کہ مکے کی گلی گلی کے اندر یعنی کہ بتوں کی آواز دی جاتی تھی، یعنی گویا کہ اس کو بیچا جاتا تھا، اور دیہات کے لوگ اس کی خرید و فروخت کو بڑا پسند کرتے تھے، اور اپنے گھروں کی زینت بناتے تھے اس کا۔ حد سے زیادہ بت پرستی ان کے اندر یعنی گھس چکی تھی، حد سے زیادہ وہ بت پرستی کو چاہتے تھے۔ بہرحال 6 صدی کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بعثت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے یہ جو بھی یعنی کہ مکے کے حالات یا مکے سے باہر جائیں جزیرہ عرب کے حالات، جس جزیرہ عرب کے بارے میں ہم نے معلوم کیا تھا، اس کی جو حدود تھے اتنے بڑے تھے جس طرح ہمارے بڑے صغیر ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ ارد گرد دوسرے جو یعنی کہ ممالک تھے، کسر تھا، کیسر تھا، پھر یورپ تھا، اور ہندوستان تھا، ان تمام کے اندر جو تاریکی چھائی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک آفتاب اسلام کا جو یعنی کہ ایک سورج روشن کرنا چاہا، یعنی کہ اسلام کے ذریعے سے جو ہے وہ پوری دنیا میں روشنی پھیلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت فرمائی کہ آپ گویا کہ اسلام کے آفتاب بن کر پوری دنیا میں آئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا کے کونے کونے تک جو ہے اپنی دین کی عظیم الشان محنت پھیلی، اور پوری دنیا کے اندر تاریکی جو پوری دنیا میں گھر چکی تھی وہ بالکل سے ختم ہو گئی، ایک سا اجالا پیدا ہو گیا۔ الحمدللہ آج تک ہم اور آپ، ہمارے الحمدللہ ننھے منھے بچے، ہمارے بڑے الحمدللہ اسی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک محنت آپ لے کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محبت نصیب عطا فرمائے، اس کی قدر نصیب عطا فرمائے، حضور کی پوری پوری اتباع نصیب عطا فرمائے۔ یہاں تک یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ مختلف حالات تھے یعنی کہ ملکوں کے یا مکے کے یا جزیرہ عرب کے، اس کو ہم نے پڑھا، اور اب جو ہے کل سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی کہ پیدائش سے لے کر آگے کیا ہوا ذرا اس کو معلوم کریں گے۔ صلی اللہ پاک کی دعا ہے جو کچھ کہا سنا قبول منظور فرمائے، عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔